اربیار صاحب، جب طالبان کے ساتھ حکومت مذاکرات کر رہی ہے تو آپ مذاکرات کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ جی، طالبان کا ایک دوسرا ایشو ہے پاکستان کے ساتھ، وہ اپنا شریعت لانا چاہ رہے ہیں، اور ہمارا فرق ایشو ہے پاکستان کی حکومت کے ساتھ کہ پاکستان کی حکومت یا سرکار نے بلوچستان کو قبضہ کیا ہے، آکیوپائی کیا ہے، اس لیے ہمارا تو فرق کی ڈیمانڈ ہے، فرق کی پرابلم ہے، طالبان کا ڈیفرنٹ پرابلم ہے۔ نہیں، قبضہ تو نہیں ہوا بلوچستان پہ۔ بلوچستان جب 1947 میں بلوچستان پاکستان کا حصہ بنا تھا تو اپنی مرضی سے بنا تھا، اور اس کے ساتھ ریاست کے ساتھ اس نے ساتھ دیا پاکستان کا حصہ ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ریاست نے قبضہ کیا بلوچستان پہ؟ سوال یہ اٹھتے ہے جی کہ یہ علاقہ کس نے کیا بلوچ کی طرف سے؟ ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کس نے کیا۔ اگر خان آف کلات کا بول رہے تو وہ اس کا تو نواسہ آج کا خان کہہ رہا ہے کہ انڈر ڈیورس اس پہ پریشر ڈالا گیا، اور کہہ رہا ہے کہ اس کے دادا پہ، اسی لیے انہوں نے علاقہ کیا۔ بگٹی صاحب خود شامل تھے اس میں، بلوچستان کے تمام بڑے سردار علاق میں شامل تھے۔ بگٹی صاحب شامل تھے یا نہیں تھے اس میں؟ جی، بگٹی صاحب بھی نہیں تھے، ہم نے کہیں نہیں دیکھا کوئی سگنیچر جو بگٹی صاحب کا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا کہ میں پاکستان سے علاقہ کروں گا۔ نہیں، بگٹی صاحب نے قائداعظم صاحب کے ساتھ بگٹی صاحب کی ملاقات ہوئی، انہوں نے ان کو ریسیو کیا، اس کے بعد سب چیزیں اب تو ہسٹری کا حصہ ہے نا جی، ہم ہسٹری کو چینج تو نہیں کر سکیں گے اربیار صاحب۔ جی، ملاقات ہو سکتا ہے، کئی ملاقات لوگ کر سکتے ہیں، ملاقات سے یہ مطلب نہیں لیا جائے کہ ایک بندہ اپنے ملک کو دے رہا ہے کسی اور ملک کو، آپ آ کے قبضہ کریں۔ بگٹی صاحب نے بالکل ملاقات کیا ہوگا، اور بلوچ لوگوں نے ملاقاتیں کی ہوں گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں لیا جائے کہ انہوں نے اپنے ملک کو کہا کہ اب ہم اپنا ملک دے رہے ہیں پاکستان کو۔ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ چاہتے کیا ہیں آپ یہاں لندن میں بیٹھ کے؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ پاکستان کی نئی شکل کیا ہونی چاہیے؟ ڈیمانڈز آپ کی پراپر؟ جی، پاکستان کی نئی شکل کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن میرا ڈیمانڈ کہیں بھی ہوں، لندن میں یا کہیں اور بھی، ڈیمانڈ آزاد بلوچستان ہے۔ آپ بلوچستان کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں؟ آزاد تھا اور آزاد ہونا چاہیے فیوچر میں۔ آزادی سے آپ کی کیا مطلب ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان صرف 65 سال پہلے بنا، پاکستان اس سے پہلے بھارت تھا، اور تب بلوچستان ہی بلوچستان تھا۔ 65 سال پہلے بلوچستان بھی تھا، لیکن پاکستان بھارت کا حصہ تھا۔ تو ہمارا تاریخ 400 سال پرانا ہے، ہمارا جیو پولیٹیکل باؤنڈریز 400 سال پرانا ہے، تو پاکستان سے کافی پہلے بلوچستان کا وجود تھا، اور وہی وجود ہم چاہتے ہیں، وہی شناخت چاہتے ہیں۔ نہیں، اس سے پہلے 65 سال سے پہلے تو سب کے وجود ڈیفرنٹ تھے، سندھ بھی قائم تھا، پنجاب بھی تھا، خیبر پختونخوا بھی تھا، اس وقت بلوچستان بھی تھا، تو یہ تو ہسٹری ہے، 10,000 سال کی ہسٹری ہے۔ 10,000 سال پہلے بھی یہاں یہ سارے ریجنز تھے اور وہ موجود تھے، تو لیکن جب 1947 میں ملک بن گیا تو یہ سب مختلف پارٹس اکٹھے ہونے کے بعد ایک نئی ریاست بنی جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ تو ہم اس بیس پہ تو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے کسی بھی صوبے کو، کسی بھی علاقے کو، اور اس بیس پہ ہم قبضہ بھی نہیں کر سکتے کسی علاقے کو۔ تو اگر 10,000 پرانا تاریخ ہے اس خطے کا، تو پنجاب بھارت تھا، اور باقی جو صوبہ سرحد کہتے ہیں یا KPK، وہ افغانستان کا حصہ تھا، اور بلوچستان ایک آزاد مملکت تھا۔ تو یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا، تاریخ کو سمجھنا پڑے گا کہ تب بلوچستان آزاد ہی تھا۔ اچھا، بلوچستان میں تو ایران کے اندر بھی بلوچستان کا ایک حصہ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی وہاں سے اس کو توڑا جائے، اور ادھر سے پاکستان کے ساتھ جو حصہ ہے بلوچستان کا اس کو توڑ کے ایک نئی ریاست بنائی جائے دونوں سائڈ کے بلوچستان سے؟ توڑنا اب کیسے کہہ رہے ہیں کہ توڑا تو بلوچستان توڑا گیا ہے۔ 1839 میں انگریز جب آیا بلوچستان میں پہلے بار، اس کے بعد بلوچستان کے حصے بنائے گئے، توڑا گیا بلوچستان۔ یہ جو آپ ایران کا بلوچستان کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے یہ سب بلوچستان ایک متحد بلوچستان تھا، یونائٹڈ بلوچستان تھا۔ اس کے بعد آپ کا جو بلوچستان ہوگا اس میں ایران کا حصہ بھی ہوگا؟ وہ ایران کا حصہ نہیں، وہ بلوچستان کا حصہ ہے، اور بلوچوں کا وہ سرزمین ہے، اور اس کو یونائٹڈ بلوچستان کا حصہ بننا پڑے گا۔ آپ وہاں سے چھڑوائیں گے اس حصے ہم کو اپنا ایران سے؟ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی۔ اور اس کے لیے اگر آپ کو ایران کے ساتھ لڑنا پڑا تو آپ لڑیں گے بھی؟ ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لڑنے کا بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے آزادی کے لیے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اپنا حق مانگ رہے ہیں ڈیمانڈ سے، اور لڑنے کا تو ابھی تک بات ہی نہیں ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، سویلائزڈ ورلڈ ہے، ان کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہم پہ ظلم۔ ایران میں کیا ظلم ہو رہا ہے بلوچوں پہ، پاکستان نے کیا ظلم کیا بلوچوں پہ، وہ تو سارا دنیا بھی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، BLA ہے اور پھر BRA ہے، آپ
ان دونوں آرگنائزیشن کے ساتھ آپ کا ایک تعلق بھی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ دونوں آرگنائزیشنز مل کے ایک جو جدوجہد کر رہے ہیں، جو اسٹرگل کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، یہ کب تک جاری رہے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے بی ایل اے اور بی آر اے کا کچھ میں ان کا نمائندہ نہیں ہوں، بول نہیں سکتا ہوں، لیکن جدوجہد جب تک ہم غلام ہیں، جدوجہد تو ہمیں کرنا پڑے گا اپنے آزادی کے لیے، اس پاکستان کے ظلم سے اپنے کو بچانے کے لیے، نکالنے کے لیے، یہ جدوجہد تو ہوگا۔ بی ایل اے کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق؟ میرا کسی کے ساتھ تعلقات نہیں ہے، میں بلوچوں کے ساتھ میرا رابطہ ہے، بلوچوں کا ابھی آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ میرا بی ایل اے کے ساتھ رابطہ ہے، بلوچوں کے ساتھ رابطہ ہے۔ بلوچ جو پاکستان کے اندر ہے، ان کے ساتھ جو یہاں لندن میں بیٹھے، ان کے ساتھ، یا پھر جو ایران میں بیٹھے، ان کے ساتھ، یا امریکہ میں بیٹھے، ان کے ساتھ، کس کے ساتھ رابطہ ہے؟ سب بلوچوں کے ساتھ، سب بلوچوں کے ساتھ رابطہ میں ہے؟ بلوچ ہوں، بلوچوں کے ساتھ رابطہ رکھتا ہوں۔ بلوچ آپ کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں؟ نہیں جی، میں لیڈر کا یہاں بات نہیں کروں گا، میں ایک عام بلوچ ہوں، اپنے بلوچ سرزمین کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اگر وہ جو کچھ بلوچ عوام مجھے سمجھے وہ دوسری بات ہے، میں ایک عام بلوچ ہوں۔ تو آپ کی جو جدوجہد ہے، یہ کس قسم کی جدوجہد ہے؟ آپ ایک پولیٹیکل اسٹرگل ہے آپ کی، یا آپ کی آرمڈ اسٹرگل ہے آپ کی، یا آپ کی ایک سوشل اسٹرگل ہے؟ یہ کیا اسٹرگل ہے آپ کی؟ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ فرض کیجئے کہ بی ایل اے کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اور بی ایل اے فائٹ کر رہی ہے بلوچستان کی آزادی کے لیے، تو اب آپ کا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جدوجہد جو ہے وہ صرف بیانات کی حد تک محدود ہے، لندن میں بیٹھ کے ایک اچھی انوائرمنٹ میں بیٹھ کے صرف خواہشات کر لی، صرف دعائیں کر لی، تو پھر آپ کی جدوجہد تو مجھے نہیں لگتی کوئی پریکٹیکل ہے۔ آپ کو اگر نہیں لگتے پریکٹیکل تو آپ کی مرضی، آپ کا ایک رائے ہے، لیکن میں تو سوچ رہا ہوں، میں دنیا کو بتا رہا ہوں کہ بلوچوں پہ کیا بیت رہا ہے، کیا برس رہا ہے، اور پاکستان کیا ظلم کر رہا ہے۔ اگر پاکستان کیا ظلم کر رہا ہے جی؟ جٹ استعمال کر رہے ہیں، ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہیں، آرٹلری استعمال کر رہے ہیں، ہر دن استعمال کر رہے ہیں۔ کہاں کر رہا ہے؟ جی سارے بلوچستان میں، آپ لندن تک آ سکے لیکن آپ بلوچستان میں جا کے پھر آپ کو نظر آ جائے گا۔ اس میں کوئٹہ پہ گن شپ اٹیک ہو رہا ہے، وہاں پہ جیٹس جا رہے ہیں، وہاں پہ ٹینکس جا رہے ہیں کوئٹہ میں۔ جی میں آپ کو پچھلے 2 ہفتے پرانا بات کروں گا، جہاں مری اور بکٹی ایریا پہ ہیلی کاپٹر استعمال ہوئے، کوئی 10-12 ہیلی کاپٹر، اور جیٹس استعمال ہوئے، آرٹلری استعمال ہوئے، جس میں 20 عام لوگ مارے گئے، عورتیں، بچے انکلوڈڈ۔ تو اس کو اور بربریت کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، خیر سے وہاں میڈیا جاتی نہیں ہے تو اسی لیے ان کو نظر نہیں آ رہا۔ وہ کہہ رہے کہ بلوچ بہت خیر سے رہ رہے، ہمیں پتہ ہے، ہمارا قوم ہے، ہمارا سرزمین ہے، ان کا درد۔ لیکن اس میں ہربیار صاحب، بلوچستان میں تو آپ کی حکومت ہے، ڈاکٹر عبد المالک نیشنل پارٹی، اور پوری زندگی بلوچستان کی اسٹرگل کے لیے انہوں نے کام کیا۔ حاصل پزنجو صاحب، یہ آپ اس کا تعلق، ان دونوں کا تعلق بلوچستان کے ساتھ ہے۔ اب تو وہاں پہ پیور بلوچ حکومت ہے، اور اگر فرض کیجئے کہ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے تو بلوچ کے اوپر ظلم کر رہا ہے، پھر اس میں تو ریاست کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ پاکستان مسلم لیگ کا، نہ حکومت پاکستان کا، کسی کا کوئی قصور نہیں ہوا پھر اس میں۔ قابض کون ہے؟ پاکستان ہے۔ یہ تو کچھ مورے جو استعمال ہو رہے ہیں، قابض تو پاکستان ہی ہے، اس کا فوج ہی ہے بلوچستان پہ۔ تو ڈاکٹر عبد المالک سے بھی مطمئن نہیں ہیں آپ؟ وہ تو پاکستان استعمال کر رہے اپنے ضرورت کے مطابق، جب ضرورت ختم ہو تو کیوں استعمال ہو رہے ہیں؟ وہ استعمال ہونا بند کر دیں، وہ کہیں کہ تو ہم آپ نہیں۔ انہی سے پوچھیں گے۔ وہ اچھا، آپ کے تو اپنے بھائی جو ہیں وہ بھی ریاست کے ساتھ ہیں، چنگیز مری صاحب، اور پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی ہیں، ایم پی اے بھی ہیں، وہ ریاست کو تسلیم بھی کر رہے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل وہ چیف منسٹر بھی بن جائے وہاں کے۔ تو یہ عجیب سا لگتا ہے کہ ایک بڑا بھائی جس کے نواب بننے کے چانسز ہے، جو جانشین ہے خیر بخش مری صاحب کا، وہ تو وہاں پہ پاکستان کے ساتھ ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی اسٹرگل نہیں کر رہا، اور میں اس سسٹم کے اندر رہ کے، آئین کے اندر رہ کے بات کروں گا۔ اور دوسرا جو بھائی ہے وہ لندن میں بیٹھ کے وہ کہتا ہے کہ میں نے بلوچستان کو آزاد کروانا تھا۔ یہ تو بڑا ایک تضاد سا نظر آ رہا ہے مجھے آپ کی فیملی میں۔ یہ ہر گھر میں ہے، کوئی سرکار کے ساتھ ہے، کوئی آزادی مانگ رہا ہے، اور انہی نوابوں نے، سرداروں نے، قبائلی بڑے لوگوں نے، ہمایوں نے، انہوں نے بلوچوں کو غلام بنایا پاکستان کا۔ ان کا ہی ہاتھ ہے، انگریزوں کو سامنے انہوں نے ہمیں غلام بنایا، انہوں نے اب پاکستان کے سامنے ہمیں غلام بنایا۔ تو انہی سرداروں کا ہاتھ ہے بلوچ معاشرے میں، ان کا پازیٹیو نہیں نیگیٹو ان کا رول رہا۔ تو چنگیز مری کے جو ان کا رویہ، اس سے بھی آپ مطمئن نہیں ہیں؟ جی نہیں، پاکستان کے سرکار کے ساتھ ہے، بلوچوں کے دشمن کے ساتھ ہے، کیسے مطمئن ہوں گا جی؟ تو آپ اپنے بھائی کو بھی دشمن سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں انہوں نے غلط فیصلہ کیا پاکستان کے ساتھ جا کے ملنے کا،
بلوچوں کے ساتھ ہوتا اچھا ہوتا. اگر کل وہ چیف منسٹر بن جاتے ہیں بلوچستان کے تو آپ پھر بھی اسٹرگل کریں گے، اپنے بھائی کے خلاف اسٹرگل کریں گے آپ؟ یہ چیف منسٹر تو میں کہہ رہا ہوں یہ تو کٹ پتلیاں ہیں، یہ تو پاکستان کے بنائے ہوئے کوئی سٹیٹس ہے. ہم بلوچ تو اس کو ریکگنائز نہیں کر رہے. اس الیکشن میں ہی پتہ چلا جو گزرا ہوا الیکشن ہے جس میں بلوچوں نے صرف بلوچوں نے نہیں، وہاں کے جو لوگوں نے 3% صرف پارٹیسپیشن کیا، باقی 97% تک لوگ ہٹ کے رہے، دور رہے الیکشن سے. مینگل صاحب جیسا بندہ وہ دھارے میں شامل ہے، آئینی دھارے میں شامل ہے، وہ وہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ ریاست کے ساتھ ہے، وہ ریاست کا نیگوشیٹ کر رہے ہیں. آپ کے اپنے بھائی جو جانشین ہوں گے، جو نواب ہوں گے کل آپ کے ٹرائب کے، وہ ریاست کے ساتھ ہیں، تو صرف اکیلا ہربیار کیوں خلاف ہے ریاست کے؟ ہربیار اس لیے خلاف ہے ریاست کے آکوپیشن سے خلاف ہے کہ پاکستان ایک ناجائز قبضہ کیا پاکستانی ریاست نے بلوچ سرزمین پہ. اب ہربیار جیسے بہت ہیں جن کو پاکستانی سرکار اٹھا کے اذیت دے کے مار کے روڈوں پہ پھینک رہے، وہ بہت ہے ہربیار والے سوچ کے. لیکن آپ کے تو والد اسٹیٹ کے ساتھ رہے ہیں، اسٹیٹ کا حصہ رہے ہیں، وہ اسمبلی کے ممبر بنے، انہوں نے عہدے قبول کیے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک وقت تھا کہ وہ ان کا اختلاف بھی تھا ریاست کے ساتھ. لیکن جب آپ کے والد اس دھارے میں شامل ہوئے، آپ کے بڑے بھائی اس دھارے میں شامل ہوئے، تو صرف اکیلا ہربیار کیوں؟ ایک جگہ آپ کو کریکٹ کروں، میرے والد نے کبھی سرکاری عہدے قبول نہیں کیے. وہ صرف ANP کے نیب کے چیئرمین تھے، وہی پریزیڈنٹ تھے، اور کوئی سرکاری عہدہ. MP بنے ہیں وہ، MP الیکشن نہیں لڑا انہوں نے، MP بنے، الیکشن لڑائے انہوں نے اسی آئین کے مطابق، 1973 کا آئین جو اس کے مطابق انہوں نے وہ MP بنے، انہی اسمبلیوں کا حصہ رہے. وہ 1973 آپ جو بولتے ہیں 73 کے آئین پہ انہوں نے دستخط ہی نہیں کیا. تو جس نے اس آئین کو نہیں مانا، دستخط نہیں کیا، تو پھر وہ کیسے آپ اس کو کیسے الیکشن لڑتے ہیں؟ وہ اس آئین کے تحت الیکشن لڑا انہوں نے، آئین اور بعد اس میں آئین کے تحت جو اسمبلی بنی اس میں اس کا حصہ رہے وہ. لیکن آئین پہ انہوں نے دستخط نہیں کیا. لیکن یہ ہربیار صاحب بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ جس آئین کو آپ مانتے نہیں ہیں، پھر آپ اسی آئین کے تحت آپ الیکشن بھی لڑتے ہیں، پھر آپ اسمبلی کا حصہ بھی بنتے ہیں. تو جس کو آپ تسلیم نہیں کر رہے تو اس کے ساتھ پھر آپ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ میں تو نہیں بیٹھا ہوں جی، میں تو نہیں بیٹھا ہوں اس آئین کے ساتھ، اس سرکار کے ساتھ. میں تو بلوچستان کا آزادی کا بات کر رہا ہوں. اور آزادی کے علاوہ کوئی آپ کے ذہن میں اور کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی سیکنڈ آپشن، کوئی تھرڈ آپشن نہیں ہے؟ آزاد ملک تھے، آزاد ہوں گے. میں ہربیار صاحب کیونکہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے میں، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال آپ کے سامنے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ APC بلوائی جا رہی ہے، آل پارٹیز کانفرنس بلوائی جا رہی ہے بلوچستان میں، جس پہ بلوچستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو بلوایا جائے گا اور ان سے وہاں بیٹھ کے یہ ڈسکس کیا جائے گا کہ بلوچستان کے مسائل کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے. اور نیشنلسٹ پارٹی ہے، نیشنل پارٹی ہے، وہی بلوا رہی ہے ڈاکٹر عبد المالک صاحب. اور کیا آپ اس APC کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد آپ ساتھ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. فاصل ہربیار مری صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. APC میں جائیں گے آپ یا نہیں جائیں گے؟ نہیں جی. وجہ وہ APC کس چیز کا فیصلے کر سکتے ہیں؟ کیا کرے گا؟ بلوچستان کے مسائل حل کرنے کے لیے کرے گا. سب سے بڑا مسائل اور جو مسائل ہم دیکھ رہے ہیں وہ بلوچستان کا آکوپیشن ہے. اس پہ ایک قابض فوج آ کے قبضہ کیا ہے. اگر اس کو حل کر سکتے ہیں پھر میں اس میں جاؤں گا. اگر اس میں یہ پوائنٹ ہوگا کہ آزاد بلوچستان کا بھی ہم ایجنڈا اٹھائیں گے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس APC میں باید UN والے بھی آئیں، یورپین یونین کے بھی لوگ آئیں، پھر اس APC کا کوئی مطلب بنے گا. ایسے ہی کوئی مطلب ہی نہیں بنے گا. اب دیکھیں جو بڑے بڑے آپ کے پرابلمز ہیں کہ مسنگ پرسنز ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ مسنگ پرسن ہے، 17,000 18,000 لوگ اٹھا لیے گئے ہیں. اس APC میں یہ مسئلہ بھی ڈسکس ہوگا. پھر آپ کی طرف سے یہ کیا جاتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ جو بلوچستان کے وسائل کو استعمال کر رہی ہے، بے تحاشا استعمال کر رہی ہے اور ریٹرن نہیں دے رہی. اس APC میں یہ مسئلہ بھی ڈسکس ہوگا جو آپ کا اپنی ڈیمانڈ ہے. پھر آپ یہ کہتے ہیں ایکویلٹی ہونی چاہیے صوبوں کے درمیان، جو آپ کا مسئلہ ہے وہ بھی اس APC میں ڈسکس ہوگا. وہ تمام مسائل جن کی بات آپ کر رہے ہیں، جب یہ APC ہوگی تو اس میں یہ تمام مسئلے ڈسکس ہوں گے. لیکن آپ اگر اس کا حصہ نہیں بنیں گے تو پھر تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ مطالبات آپ کے ہیں، لیکن جب اس کے حل کے لیے ایک پلیٹ فارم بنتا ہے تو آپ اس میں شریک نہیں ہوتے. جی مطالبات میں نے کہاں کیا، آپ مجھے یاد دلائیں گے تو اچھی بات ہے کہ صوبوں کے برابر. میں تو اپنے سرزمین کو صوبہ ہی نہیں سمجھتا ہوں، اس کو تو میں مقبوضہ زمین سمجھتا ہوں، مقبوضہ سرزمین سمجھتا ہوں. پتہ نہیں کہاں سے آپ نے میرے کون سے مسنگ پرسنز کا آپ کا مسئلہ نہیں ہے؟ میں مسنگ پرسن وہی آزادی مانگ رہے ہیں، اسی لیے آج مسنگ پرسن ہے. سب کچھ کنیکٹڈ ہے بلوچستان کے آزادی کے ساتھ.
بلوچستان کے وسائل جو ہیں ان کے اوپر ریاست قابض ہے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے؟ یہ ریاست قابض ہے بلوچستان کے سرزمین پہ، اس کے بعد اس سرزمین سے چوری کر رہا ہے اس کے وسائل. میں ایسے دیکھتا ہوں. وسائل کا ریٹرنز نہیں آپ کو مل رہا بلوچستان کو، یہ بھی آپ کی ڈیمانڈ نہیں ہے؟ میرے ڈیمانڈ نہیں ہے. آپ کا جو آزادی کا چارٹر ہے وہ ہے کیا؟ کیونکہ یہ 1 مارچ کو آپ نے ایک چارٹر دیا تھا جو ابھی اس میں بڑا ابہام سا پایا جاتا ہے، وہ چارٹر ہے کیا؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیں اس کو. وہ چارٹر ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ ہم آزادی مانگ رہے ہیں، اور آزادی کے علاوہ ہم جب جمہوری ملک ہوگا، آزادی کے بعد ہم ایک جمہوری ملک ہوں گے. ہم 1 مین 1 ووٹ کا بات کرتے ہیں. وہاں پہ کسی ایسے نہیں ہے کوئی ایک طبقہ نیا آ جائے اور کہ بلوچ سرزمین پہ قبضہ کرے، چاہے بلوچ ہو. تو یہ ہم اس میں کلیئر کر رہے ہیں. یہ ہمارے دوستوں کا میرا ایک اگریمنٹ ہے اپنے لوگوں کے ساتھ کہ ہم جب بلوچستان بنے گا تو اس قسم کا بلوچستان جمہوری بلوچستان بنے گا، جہاں پہ ہر انسان برابر ہوگا، چاہے جس مذہب سے ہو یا قومیت سے ہو. ہربیار صاحب، بلوچستان کے اندر بلوچ کتنے ہیں؟ بہت ہیں جی، 100% بلوچ ہیں. کتنے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہوگا کتنی آبادی ہوگی؟ پاکستانی مقبوضہ بلوچستان میں کوئی 7 ملین کے قریب، 8 ملین کے قریب. 70 لاکھ لوگ ہیں وہاں پہ. جو پختون آبادی ہے آپ کی، پشتون آبادی ہے، وہ آپ سے زیادہ ہے وہاں پہ، تو ان کو کیا کریں گے؟ ان کو اپنا حصہ بنا لیں گے، ان کو نکال لیں گے آپ یا ان کو قتل کر دیں گے؟ کیا کریں گے ان پشتونوں جی کا؟ پشتون بلوچستان میں نہیں رہتے ہیں. وہ آپ کو خود بھی پتہ ہونا چاہیے کہ محمود خان اچکزئی کہتے ہیں یہ جنوبی پشتونستان ہے، تو ہم بھی اس کو جنوبی پشتونستان ہی سمجھتے ہیں. جو بلوچستان میں پشتون رہتے ہیں وہ جنوبی پشتونستان ہے، وہ پشتونوں کا سرزمین ہے، وہ ہمارا سرزمین ہی نہیں ہے. اس کو کاٹ کے الگ کر دیں گے آپ؟ ہم کاٹیں گے نہیں. وہ خود اگر ہمارے ساتھ رہنا چاہیں گے جی ہم کہیں گے بالکل آئے ہیں، ساتھ رہتے ہیں. اگر وہ کہیں گے ہم علیحدہ مملکت بنائیں گے یا افغانستان آپ سندھ کے ساتھ نہیں رہ رہے، آپ خیبر پختونخوا کے ساتھ نہیں رہ رہے، آپ پنجاب کے ساتھ نہیں رہ رہے، لیکن ان پشتونوں کو جو بلوچستان کے اندر سیٹلر ہیں ان کو آپ قبول کر رہے ہیں؟ ان کا اپنا سرزمین اگر آپ کو تاریخ کا مطالعہ کرے، یہ افغانستان کا حصہ ہے. یہ بلوچستان کا کبھی حصہ ہی نہیں تھا. یہ انڈر ڈیورن لائن ان کو بلوچستان میں شامل کیا گیا تھا. یہ تو برٹش نے شامل کیا، اور پاکستانی بہت خوشی سے ان کو مان رہے کہ پاکستانیوں کو کچھ سرزمین ملا. اگر فرض کیجئے کہ جو پشتون ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو الگ ملک بنا لیں، آپ کو کوئی جی بالکل، ان کا اپنا سرزمین ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ خیبر پختونخوا کے ساتھ شامل ہو جائیں، کوئی آپ کو مسئلہ نہیں ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ افغانستان کے ساتھ چلے جائیں تب بھی آپ کو بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اگر آزادی مانگ لے تب بھی آپ کو کوئی مسئلہ بالکل نہیں؟ جی ہم تو خوش. اچھا، یہ جو سیٹلرز ہیں وہاں پہ، پنجابی سیٹلرز ہیں، ایک طویل عرصے سے وہاں پہ 100 سال سے زیادہ، بہت سے ایسے لوگ ہیں، خاندان ہیں جو 100 سال سے زیادہ رہ رہے ہیں وہاں پہ. ان کو قتل کر دیا گیا وہاں سے، کچھ لوگوں کو نقل مکانی پہ مجبور کر دیا گیا، کچھ لوگوں کو تھریٹس ہیں. آپ کے ذہن میں ان کا کیا مستقبل؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو وہاں رہنا چاہیے یا پھر ان کو چھوڑ دینا چاہیے علاقہ؟ آزاد بلوچستان میں وہ آ کے وہاں رہے، اگر وہیں کے باشندے ہیں بالکل رہ سکتے ہیں، وہ برابر کے حصہ دار ہیں. آزاد بلوچستان میں ہم کسی کو نہیں روکیں گے. اگر وہیں کے وہ ریزیڈنٹس ہیں، ڈومیسائل ہے، وہیں کے باشندے ہیں، بالکل آ کے رہیں. لیکن آج جو رہ رہے ہیں وہاں پہ، آج کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. آج قابض ایک اور قوم قابض ہے ہمارے سرزمین پہ، وہ جواب نہیں دے سکتا ان کے لیے. نہیں، وہاں پہ قتل کیا جا رہا ہے لوگوں کو، پنجابیز کو اور پختونوں کو. وہ انٹیلیجنس والے ہی کر رہے ہیں یہ سب کچھ بلوچوں کو بدنام کرنے کے لیے. آپ لوگ نہیں کر رہے؟ ہم بالکل ایسی چیز کا ہم بالکل اس کے خلاف ہے. کوئی عام بندے کو نقصان دینا یہ بلوچ کلچر میں نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے گا، یہ جو مسلح جدوجہد ہے، آپ اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ پرامن جدوجہد ہونی چاہیے، سیاسی لیول پہ ہونی چاہیے، سوشل لیول پہ ہونا چاہیے، UN کی لیول پہ یا میڈیا کے لیول پہ ہونی چاہیے؟ میں اپنے دفاع پہ بالکل یقین رکھتا ہوں. بلوچ قوم اپنا دفاع کریں، ہر صورت ہونا ہے اپنا دفاع کریں. دفاع کے انٹرنیشنل کنونشنز میں اجازت ہے اپنا دفاع کرے. ایک قابض آ کے ہمیں مار رہے ہیں تو اپنا دفاع تو کرنا ہے ہمیں. اچھا، افغانستان کے اندر ہے آپ کے لوگ، وہاں سے وہ پاکستان کے اندر آ کے یہاں پہ اٹیک کرتے ہیں. انڈینز کے کنیکشنز ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، اور حکومت پاکستان کے پاس اس کے ثبوت بھی ہیں جو انہوں نے اوباما کو بھی دیے، UN کو بھی دیے، انڈیا کو بھی دیے انہوں نے. اور آپ کے کنیکشنز جو ہیں انڈیا کے اور اس کے ساتھ بعد افغانستان کے ساتھ، اور افغانستان سے جو آپ آپریشن لانچ کرتے ہیں پاکستان میں، آپ یہ سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے، جسٹیفائڈ ہے؟ آپ مجھے پروف لائیں، باتیں نہیں کریں، پروف لا کے دکھائیں، پھر میں آپ کو بالکل اس کا اپنا ویوز بتاؤں گا. اس پہ انڈین کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے؟ کوئی رابطہ نہیں ہمارا افغانستان میں آپ کو کوئی؟ میں کہتا ہوں کہ ہمارا افغانستان تاریخی ہمارا دوست ہے. جب پاکستان نہیں تھا افغان اور بلوچ ساتھ تھے، وہ ان کا تاریخ ہے ساتھ، اور ہم افغانستان کے ساتھ نیبر ہیں. تاریخی ہمارا ایک تاریخ ہے ان کے ساتھ.
اب پاکستان کہاں سے آ کے کہیں گے اپنے تعلقات ختم کرے افغان بھائیوں کے ساتھ کہ ہم آ گئے؟ تو ہمارا ڈپلومیٹک بائی سب کے ساتھ ریلیشن ہے دنیا میں، جتنے ملک ہیں. افغانستان کے اندر آپ کی پراپر اسٹیبلشمنٹ ہے؟ وہ نہیں ہے کوئی؟ جی میں نے نہیں سنا کوئی آپ کا دفتر نہیں ہے وہاں پہ؟ نہیں جی، کوئی. آپ کے لوگ وہاں پہ نہیں ہیں؟ بلوچ ہوں گے. آپ کی تنظیم بھی نہیں ہے وہاں پہ؟ میرا کوئی تنظیم ہی نہیں ہے. آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہے افغانستان کے ساتھ؟ میرے افغانستان کے ساتھ دوست بات چیت ہوتا ہے لوگوں سے کبھی کبھار، سارے دنیا میں، ایک افغانستان میں نہیں، سارے دنیا میں بات. اور افغان انٹیلیجنس کے ساتھ بھی آپ کو کوئی رابطہ نہیں؟ میرا کوئی رابطہ نہیں جی. اور وہ آپ کو سپورٹ بھی نہیں کر رہے؟ میں کہتا ہوں کہ سپورٹ کرنا چاہیے بلوچوں کو. مورل سپورٹ سب سے ضرورت ہے زیادہ. ہمیں سپورٹ کریں، افغانستان نہیں سارا دنیا ہمیں سپورٹ کریں ہمارے آزادی کے لیے، اور دیکھیں کہ ہم جسٹ ہمارا کوز ہے ایک. اب اس میں دیکھیے ہربیار صاحب، وہاں پہ افغانستان کے اندر بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، وہاں پہ سیاسی تبدیلیاں آ رہی ہیں. اگر کل کو کرزئی حکومت ختم ہو جاتی ہے، نئی حکومت آ جاتی ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ اس کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو آپ کی جو موومنٹ ہے افغانستان میں وہ تو ختم ہو جائے گی، وہاں پہ آپ کو سپورٹ ہی ختم ہو جائے گی آپ کی وہاں سے. پاکستان کا انٹینشن تو یہ ہے بلوچوں کو دائمی غلام رکھے، لیکن ہمارا یہی کوشش ہے کہ اپنے غلامی سے چھٹکارا حاصل کرے. ہمیں کہیں سے سپورٹ ختم ہو یا کہیں سے آئے کہیں سے جائے، لیکن ہمارا وہ ایسپریشن، ہمارا سوچ کو غلامی بنا نہیں سکتے. غلامی سوچ نہیں ہے. آپ کو کس نے غلام بنایا بلوچستان؟ پاکستان نے. کیسے غلام بنایا کسی نے؟ فوج کون ہے؟ پاکستان کا فوج ہے. فوج پورے پاکستان میں ہے؟ کراچی میں فوج نہیں ہے؟ وہ اس لیے کہ پاکستان ہے. پنجاب میں فوج نہیں ہے؟ پاکستان ہے. اور پشاور میں فوج نہیں ہے؟ ہر جگہ پہ فوج ہے، بلوچستان میں بھی فوج ہے. یہ مقبوضہ سرزمین ہے، یا ایک آزاد ملک کو انہوں نے قبضہ کیا تھا، اسی لیے یہ پاکستانی فوج ہے. یہ غیر ملکی فوج ہے، یہ غیر ملکی ہے جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اسی لیے کہ وہ غیر ملکی فوج ہے، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق. بگٹی صاحب کو نہیں پتا تھا اس غیر ملکی فوج کا؟ بگٹی صاحب کو نہیں پتا تھا کہ یہ ریاست جس کو پاکستان کہتے ہیں وہ قابض ہے بلوچستان کے اوپر؟ وہ تو خود چیف منسٹر بھی رہے ہیں وہاں پہ، اور کتنے اعلیٰ عہدے پہ رہے ہیں بگٹی صاحب، جن کا جھنڈا لے کے آپ، جھنڈا اٹھا کے آپ پھر رہے ہیں، وہ تو خود سسٹم کا حصہ رہے ہیں وہ. جی بگٹی صاحب کے لیے میں جواب دینے یا نہیں ہے، میں اپنا جواب دوں گا. میں نہیں مانتا ہوں کہ یہ بلوچوں کا کوئی جائز یہاں پہ ان کے ساتھ رابطہ ہے، یہ ناجائز ہے. بگٹی صاحب کو آپ تسلیم نہیں کرتے؟ بگٹی صاحب کو، ان کے لیے میں جواب یا نہیں دوں گا، وہ ان کا جواب تب انہوں نے خود دیا ہوگا. باقی بلوچوں کے لیے بھی میں کوئی جواب نہیں دوں. میں ہربیار کے لیے یہاں کے جواب دے رہا ہوں. میں اپنے جواب دینے کے لیے آیا ہوں. بگٹی صاحب کا قتل ٹھیک تھا؟ پاکستان نے ان کو اسیسینیٹ کیا، آپ کہتے ہیں ٹھیک؟ جنرل مشرف نے کیا. پاکستان نے کیا، پاکستانی فوج نے کیا. جنرل مشرف کوئی اکیلا بندہ تو نہیں تھا، خود تو جا کے نہیں کیا، اپنے فوج سے کروایا. جو بلوچوں کا حق مانگ رہا تھا، اپنا آزادی مانگ رہا تھا، اس کو پاکستان کی فوج نے آ کے مار دیا. مینگل صاحب کو تسلیم کرتے ہیں آپ؟ کیسے تسلیم ہے؟ ایک بلوچ ہے، بالکل تسلیم کرتا ہوں. مینگل صاحب خود چیف منسٹر رہے ہیں وہاں پہ، بلوچی حیثیت سے تسلیم کرتا ہوں. ان کے سیاست سے میں اگری نہیں کرتا. وہ اس وقت بلوچستان کی اگر کوئی پرابلم تھے تو اختر مینگل صاحب مسئلہ حل کر لیتے. بگٹی صاحب چیف منسٹر رہے ہیں وہاں پہ، وہ اگر کچھ کرنا چاہتے تو وہ کر لیتے اس وقت. وہ انہوں نے نہیں کیا، سسٹم کا حصہ رہے. یہ کہہ رہا ہوں، ایز اے بلوچ ان کو تسلیم کرتا ہوں، ان کا پالیسی کو نہیں مانتا ہوں. ہم مانتے کس کو ہیں؟ آپ کے والد صاحب آپ کے سسٹم کا حصہ رہے، آپ اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے اس سسٹم کے حصے کو. آپ کے بھائی آج بھی سسٹم کا حصہ، جو نواب ہوں گے آپ کے ٹرائب کے، جانشین ہیں آپ کے والد کے، آپ ان کو بھی تسلیم نہیں کرتے. اختر مینگل صاحب اتنے بڑے لیڈر ہیں، وہ بلوچستان کے سسٹم کا حصہ رہے، آپ ان کو بھی نہیں مانتے. آپ مانتے کس کو، تسلیم کس کو کرتے ہیں؟ میں بلوچ عوام کو مانتا ہوں. بلوچ عوام آج آزادی مانگ رہا ہے. عوام کو سننا چاہیے. بلوچ عوام نے ڈاکٹر عبد المالک کو اپنا چیف منسٹر بنایا. بلوچ عوام نے ووٹ دیا ڈاکٹر عبد المالک کو، وہ وہاں پہ چیف منسٹر ہیں. بلوچ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلوچ عوام ڈاکٹر عبد المالک کے ساتھ ہیں. ہاں، ڈاکٹر عبد المالک کے ساتھ 3% کے ساتھ جو آیا وہ کیا نمائندہ ہوگا اس سرزمین کا، جو صرف 3% ووٹ کے ساتھ آیا. تو اس کا نمائندگی بھی انٹرنیشنل 1% ووٹ کے ساتھ بھی وہ آ سکتا ہے. 1% ووٹ، آدھا فیصد بھی ووٹ ہو تو وہ چیف منسٹر ہے بلوچستان کا اس وقت، اور وہ بلوچوں کا لیڈر بھی ہے. پورے بلوچستان میں کسی ایک جگہ سے ڈاکٹر عبد المالک کے خلاف تحریک نہیں چل رہی. جی یہ تو کہہ رہا ہوں. آپ افسوس ہے کہ ابھی تک وہ حالات کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ 1% آپ کہتے ہیں جس کو ووٹ دے، باقی 97% کہاں چلے گئے. انہوں نے تو ایک ریفرنڈم لایا، ایک طریقے سے آزادی کے لیے ووٹ ڈال دیا. انہوں نے تو کہا کہ ہم ووٹ نہیں ڈال رہے ہیں اسی لیے کہ ہم آزادی کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں. یہ خود تو ایک ان کا ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس ہے عوام کی طرف سے، اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے ووٹ نہیں. بلوچ عوام آپ کو اپنا لیڈر مانتے ہیں؟
میں نے پہلے بھی کہا کہ میں ایک بلوچ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں، اس سے زیادہ اپنے کو نہیں سوچتا ہوں۔ نہیں، اگر آپ ان کے لیڈر نہیں ہیں، آپ اس سسٹم پہ بلیو نہیں کرتے، لندن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس اختیارات کوئی ہے نہیں، آپ صرف ایک خط لکھ دیتے ہیں، کبھی UN کو خط لکھ دیتے ہیں، کبھی کسی اخبار کو ایک بیان دے دیتے ہیں، اور آپ اس بیس پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بلوچستان کے لیڈر ہیں اور آپ کی بات مانی جائے گی اور بلوچ جو ہیں آپ کو اپنے کندھوں پہ بٹھائیں گے اور پاکستان سے بلوچستان کو توڑ کے آپ کے حوالے کر دیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے بیار صاحب؟ میں ایکٹیوسٹ ہوں اور ہر ایکٹیوسٹ اپنا ایک سوچ رکھتا ہے۔ میں آزادی پہ اپنا سوچ رکھتا ہوں، اسی پہ ہی کام کر رہا ہوں، اور باقی میں نے کوئی نہیں کہا کہ میں لیڈر ہوں، لوگ میرے بات مانیں گے۔ میں ایک اسکول آف تھاٹ سے سوچ رکھتا ہوں، وہ اسی پہ ہی گامزن ہوں۔ میں نے بریک لینی ہے، میں سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آزادی آپ کو ملے گی کیسے؟ کیا لاہ عمل ہے آپ کے پاس؟ کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کو آپ آزاد کر لیں گے اور ایک انڈیپینڈنٹ ریاست ہوگی؟ وہ آپ کے ذہن میں کوئی ایسا فریم، کوئی ایسا فارمولہ جو میں آپ سے پوچھوں گا؟ چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کے ساتھ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ خاصت ہربیار مری صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ہربیار صاحب خان آف کلات، آزادی چاہتے ہیں بلوچستان سے، لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ آزادی چاہتے ہیں بلوچستان کی، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ برامداغ بگٹی صاحب وہ آزادی چاہتے ہیں، وہ سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ عجیب سی بات ہے کہ جو آزادی مانگ رہے ہیں وہ بڑے پیسفل زبردست قسم کی جگہ پہ بیٹھ کے آزادی مانگ رہے ہیں، بلوچ وہاں پہ مر رہا ہے۔ اگر آپ کو اتنی ہی تکلیف ہے اپنے بلوچ بھائیوں کی تو وہاں جا کے لڑیں، آپ جا کے اب ان کی آزادی کو ان کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا لیڈر ہمارے ساتھ کھڑا ہے، تو تب جا کے وہ تو آپ کے لیے اسٹرگل کریں گے۔ جی، میرے بلوچ قوم آپ لوگوں سے زیادہ باشعور ہے۔ ان کے 200 لوگوں کا اجتماعی قبر نکل رہا ہے، وہ میرے طرح سوچ کے لوگ ہیں، یا برامدق کے طرح سوچ کے لوگ ہیں، یا خان آف کلات کے سوچ کے لوگ تو ہیں۔ سر پاکستان آئے نا، آپ کو کس نے روکا ہے؟ یہی آپ لوگوں نے ہمارے لیڈر، آپ کو کس نے روکا ہے پاکستان آنے سے؟ ہم پاکستان نہیں جائیں گے۔ جب میں جاؤں گا تو بلوچستان جاؤں گا، میں پاکستان کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، میں بلوچستان جاؤں گا۔ تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جو ماما قدیر نے کیا پیسفل وہاں پہ جو اپنا ایک مارچ کیا، کتنے اس کے لیے مشکلات پیدا کیا پاکستان کے انٹیلیجنس والوں نے، نہیں کی، ان کو ٹرک سے مارا گیا۔ میں گواہ ہوں، وہ کوئٹہ سے چل کے اسلام آباد آئے، ان کو راستے میں کسی جگہ نہیں، کسی شخص نے نہیں روکا۔ ان کی فیملیز جو 22 لوگ تھے ان سب کو پورے پاکستان نے سپورٹ کیا، کسی شخص نے ان کو گرفتار نہیں کیا، ان کے خلاف کیس نہیں بنا۔ 28 کلومیٹر ایک بندہ سفر کر کے آئے، اور اگر ریاست اس کے خلاف ہو تو ریاست اس کو روک سکتی ہے کسی بھی جگہ پہ، کسی شخص نے نہیں روکا ان کو۔ ہمارے بہن فرزانہ مجید نے جو اپنے انٹرویو میں کہا ہمیں راستے میں پنجاب میں صرف گندی گالیاں دے رہے تھے لوگ، تو ہمیں وہاں کے ذہنیت کے لوگوں کا بھی پتہ ہے کیا ذہنیت والے ہیں۔ ٹرک سے مارنے کا کوشش کیا، ان کو زخمی کیا، ان کے ساتھیوں کو۔ دیکھیں 22 لوگ سڑک پہ چل رہے ہیں، اگر ٹرک سے مارنے کی کوشش ہو نا اربیار صاحب، تو 22 آدمیوں کو مارنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ ان میں سے 22 لوگوں میں سے کسی ایک شخص کو ایک خراش بھی نہیں آئی، جی، اور وہ 4 صوبوں سے ہوتے ہوئے وہ اسلام آباد پہنچے ہیں۔ اس سے بڑی ریاست کی یا عام آدمی کی یا پاکستان کے شہریوں کی اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹرگل کرنے والے لوگوں کے ساتھ؟ جی، میں یہی کہہ رہا ہوں، جو میرا پوائنٹ ہے کہ پاکستان نے اپنا پورا کوشش کی ان کو روکنے کا، دھمکی دیے، فون پہ ٹرک سے مارنے کا کوشش کی، گالیاں دی عورتوں کو، ہمارے بلوچ بہنوں کو، تو یہ تو سب ایک ریکارڈ بن گیا۔ اب یہ ایک ریکارڈڈ چیز ہے، ان سے پوچھا جائے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، یہ ان ہمارے بہنوں اور بھائیوں سے میں نے پوچھا خود جائے، پروگرام کیا، ان سے پوچھا جائے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، ہربیار وہ صاحب جواب میں دیں نے گے۔ خود پروگرام کیا ان کے ساتھ، میں خود سڑک پہ ان کے ساتھ چلا ہوں، اس میں سے کسی شخص نے اس پروگرام میں اعتراض نہیں کیا۔ اس نے کہا ہے انہوں، بلکہ ماما قدیر کا یہ کہنا تھا کہ عوام نے ہمیں بہت سپورٹ کیا، کسی جگہ پہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ وہ ماما قدیر کے منہ سے سننا چاہتے ہیں، آپ کے منہ سے نہیں۔ وہ جب ماما قدیر کہے گا کہ پنجاب نے بہت اچھا برتاؤ کیا، پھر ہم مانیں گے۔ جو میں نے کل تک ماما قدیر کا انٹرویو میں سنا، کہا کہ پنجاب میں ہمارے ساتھ بہت برا سلوک ہوا ہے، وہ بالکل قابض لوگ اچھا، ہیں، یہ کچھ بڑی نہیں کر دلچسپ سکتے۔ بات ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ خان آف کلات لندن میں رہے گا، برامداغ بگٹی صاحب جو ہیں وہ سوئٹزرلینڈ میں رہیں گے، ہربیار صاحب بھی لندن میں اس جگہ پہ رہیں گے، بلوچ وہاں پہ اسٹرگل کریں گے۔ جب ان کی اسٹرگل کامیاب ہو جائے گی تو آپ کو دعوت دی جائے گی، آپ یہاں سے جہاز پہ بیٹھ کے تشریف لے جائیں گے اور وہاں پہ جا کے لیڈر بن جائیں گے آپ۔
میں نے لیڈر بننے کا کبھی دعویٰ نہیں کیا. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں لیڈر بنوں گا, میں لیڈر نہیں بننا چاہ رہا ہوں. میں بلوچستان کو صرف آزاد دیکھنا چاہ رہا آپ بلوچستان کے حکمران نہیں بننا ہوں. چاہتے؟ میں نہیں بننا چاہتا. کوئی کسی پالیٹکس میں حصہ نہیں لیں گے آپ؟ میں بلوچستان کا حکمران نہیں بننا چاہتا ہوں. پالیٹکس اپنی جگہ, تو پالیٹکس کوئی ہر خیر خواہ ہوگا بلوچستان کا وہ کرے گا, لیکن حکمران بننے کا کوئی خواب نہیں. یہ آزادی کی کیسی سٹرگل ہے ہربیار صاحب کہ خود لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ وہاں پہ مر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اب شاید اس ملک کو آزاد کریں تاکہ میں وہاں آؤں, تو وہاں جا کے لڑیں نا آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں بلوچوں کا آواز بن کے یہاں باتیں کر رہا ہوں, سارے ویسٹ کو بتا رہا ہوں کہ کیا پاکستان کر رہے ہیں. پاکستان نے بلوچ قوم کے ساتھ کیا ہے. پاکستان کیا کر رہا ہے جی بلوچ قوم کے ساتھ, بتائیے گا. میسیکر کر رہا ہے, مار رہا ہے, قوم کو ختم کہاں کر پہ رہا مر ہے. رہے ہیں جی لوگ, بتائیے. کولو میں, ڈیرہ بگٹی میں, کتنے لوگ آواران مرے میں ہیں کولو؟ ہزاروں میں مارے ہیں. آواران میں کتنے لوگ مرے ہیں؟ ہزاروں میں مارے ہیں. ڈیرہ بگٹی میں کتنے لوگ سارے مرے ہیں؟ میں سارے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جمعی پاس کوئی فہرست ہے؟ میرے ساتھ فہرست کہ آپ بلوچستان جائیں, آپ کو ہر گھر میں میرا شہید ملک ہے, لوگ ہم لوگ وہاں جاتے رہتے ہیں. آپ اگر مجھے بتائیے آواران میں جتنے لوگ مرے ہیں, آپ کے پاس فہرست ہے کوئی 10 لوگوں کے نام بتائیے ہرپیار صاحب. میں آپ کو یہ بتاؤں گا, یہ میس گریو میں 200 لوگوں کے 169 لوگوں کا وہاں پہ باڈیز نکلے ہیں. یہ فوجدار نام ہے آپ کے؟ نام وہ تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو آنا ہے اور ڈی این اے کر کے چیک کریں گے. ڈیرہ بگٹی میں جتنے لوگ مرے ہیں آپ کے پاس نام ہے ان کی فہرست ہے؟ لوگوں کے نام تو بہت ہیں, ہمارے پاس بہت نام ہے. وہ نام کوئی فہرست بنائی آپ نے کوئی بڑے کسی جگہ پہ؟ فہرست بھی بنائے ہیں. میری آپ سے درخواست ہے کہ وہ فہرست دیں تاکہ پاکستان میں جا کے میں ان لوگوں کے لیے اسٹرگل کروں. آپ تو یہاں پہ مصروف ہیں, بہت دور بیٹھے ہوئے, آپ تو پاکستان آ نہیں سکتے. میرا ملک ہے, آپ مجھے فہرست دیجئے. ہرپیار صاحب یہ کیمرہ ہے, میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان تمام بلوچوں کے لیے اسٹرگل کروں گا. مجھے آپ سے فہرست چاہیے. آپ کے سپریم کورٹ نے کچھ نہیں کر سکتا کر سکا, آپ کیا کریں گے خیر سے. تو جو آپ ابھی تک ایک عام آدمی ہیں, میرے بلوچ میرے بھائی ہیں, میں بلوچوں کے لیے لڑنا چاہتا ہوں. مجھے آپ فہرست دیجیے, آواران میں مرنے والے لوگوں کی فہرست دیجیے, ڈیرہ بگٹی میں مرنے والے لوگوں کی آپ فہرست دیجیے, کولو میں مرنے والے لوگوں کی فہرست دیجیے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان تمام مرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا, کیونکہ آپ تو کھڑے نہیں ہو سکتے. آپ جا کے اگر اتنا وہ ہے, آپ جا کے کھڑے ہونے سے زیادہ آپ ایک جا کے انویسٹیگیشن کریں, آپ کو پتہ چلے گا بلوچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر کیا ہو رہا ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, مجھے کیا ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ لوگ مر رہے ہیں, میں کہتا ہوں جی آپ مجھے مرنے والوں کی فہرست دیں. عام سڑک پہ کھڑے ہو کے لڑنا پڑا لڑیں گے, کولو میں جا کے لڑنا پڑا لڑیں گے, سپریم کورٹ آف پاکستان میں لڑنا پڑا لڑیں گے, یو این میں لڑنا پڑا لڑیں گے. آپ جرنلزم کریں, جرنلزم اچھا لگتا ہے, اسی میں آپ حقیقت بتائیں. آپ اور لڑائی کو چھوڑ دیں, وہ بلوچوں کو اپنے جدوجہد پہ چھوڑیں, صرف آپ حقیقت پریزنٹ کریں. پاکستان کا میڈیا صرف جھوٹ پہ ہی چل رہا ہے, وہ اگر حقیقت پریزنٹ کرے بھی دنیا کو, وہ بھی بڑی بات ہے. اگر جھوٹ پہ چل رہا ہوتا تو میں آپ کے پاس اتنی دور لندن میں بیٹھ کے آپ کی بات سننے کے لیے نہ آتا. بس وہ آپ آ رہے ہیں, آپ تو مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بلوچستان دور سے بیٹھ کے صرف باتیں کر رہا ہوں. وہی باتیں بھی بہت ہیں آج بلوچستان کے لیے کر رہے ہیں. یہ باتیں آپ کے پاکستانی اور کسی نے یا کسی کے کوئی بھی نہیں دیکھ رہے. وہاں بیٹھ کے بھی پاکستان میں وہ مقبوضہ بلوچستان پہ نظر نہیں دوڑا رہا ہے کہ وہاں کیا ظلم ہو رہا ہے. تو اسی لیے ہمیں یہاں بیٹھ کے بات کرنا پڑتا ہے اپنے قوم کا. اچھا, آپ کے پاس پلیٹ فارم کون سا ہے, کیسے آپ آزادی دلوائیں گے بلوچستان کو؟ دیکھیے, بلوچستان کی آزادی کے لیے جو تنظیمیں لڑ رہی ہیں, بی ایل اے لڑ رہی ہے, آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بی آر اے لڑ رہی ہے, آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آئین پاکستان کو آپ تسلیم نہیں کرتے, پاکستان کے اندر آپ نہیں ہیں, تو آپ بلوچستان کو آزادی دلوائیں گے کیسے؟ متحد بلوچ آزادی اپنا لیں گے, متحد ہو کے. ہمارا متحد, ہم پہلے بھی متحد قوم ہیں, آزادی کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں اور آزادی ایسے ہی لیتے ہیں. ایک جدوجہد چل رہا ہے, اس میں سب اپنا کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان سے چھٹکارا حاصل کریں. ہم سب آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں. نہیں, کیسے کام کر رہے ہیں آپ؟ یہی بات سب دنیا کو بتا رہے ہیں جی. یہ ظلم کر رہا ہے, یہ فورسڈ آکیوپیشن ہے, یہ فورسڈ انیکسیشن ہے. بلوچوں کے سرزمین پہ زور سے پاکستان آ کے قبضہ ہو گیا. اب یہی تو ہم بتا رہے ہیں ہسٹوریکل. اگر تاریخ کو پاکستان نے مسخ کر کے بتایا, ڈسٹارٹ کر کے بتایا, ہمیں تو ٹھیک تاریخ بتانا ہے. ہمیں تو معلوم ہے ہمارا تاریخ کیا ہے. ہمارے دونوں ہاؤسز نے ڈیسائیڈ کیا ہم پاکستان کا حصہ نہیں بنیں گے 1948 میں, تو انہوں نے یہی فیصلہ کیا. پھر پاکستان نے اپنا فوج بھجوایا اور قبضہ کیا. ہمارے تو پارلیمان میں 2 ہاؤسز تھے, تو انہوں نے یونانیمسلی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم بلوچستان کا حصہ, بلوچ ایک ملک رکھیں گے, پاکستان کا ہم حصہ نہیں بنیں گے صرف مذہب کی بنیاد پہ. تو اسی لیے انہوں نے کہا مذہب کی بنیاد پہ ہمیں کیوں, افغانستان کیوں نہیں ہوگا حصہ, ایران کیوں نہیں ہوگا, سعودی عرب کیوں نہیں ہوتا ہے.
اوکے، ہربیار مری بی ایل اے کو سپورٹ کرتا ہے؟ میں اپنے بلوچوں کو ڈیفینڈ کرنے کا بالکل سپورٹ کرتا ہوں. بلوچ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں. گویا بی ایل اے جو کچھ کر رہا ہے آپ سمجھتے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں؟ میں بی ایل اے پہ بات نہیں کر سکتا ہوں، لیکن وہ ان کا اپنا پالیسیز ہے، ان کو خود اپنا پالیسی ڈیسائیڈ کرنا ہے، لیکن سیلف ڈیفینس بالکل ہمارا حق ہے. تو اس حد تک آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ بالکل سیلف ڈیفینس ہمیں کرنا ہے، ہر قوم کو ڈیفینڈ کرنا ہے اپنے آپ کو. بلوچستان کی آزادی کے لیے اگر آپ کو بی ایل اے کا حصہ بننا پڑا تو آپ اس کے لیے بھی تیار؟ میں بلوچستان کے آزادی کے لیے پہلے سے ہی کام کر رہا ہوں، اور کسی کا حق حصہ بننے کا ضرورت کیا ہے. میں پہلے سے ہی کام کر رہا ہوں، دن رات کام کر رہا ہوں، اور بہت وقت سے یہی کام کر رہا ہوں. اور بی ایل اے کو بھی اگر آپ کو سپورٹ کرنا پڑا تو آپ کریں گے اس کو؟ ہم تو سب بلوچوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ابھی بھی سب بلوچوں کو سپورٹ کر رہا ہوں، سب بلوچ. پاکستان میں آپ کے خلاف کوئی پرچہ نہیں ہے، کوئی کیس نہیں چل رہا آپ کا؟ ریاست نے آپ کے خلاف جتنے مقدمات تھے وہ واپس لے لیے تھے رحمان ملک صاحب کے دور میں، بلکہ انہوں نے آپ کو انوائٹ بھی کیا تھا کہ آپ پاکستان تشریف لائیں، تو آپ پھر بھی پاکستان نہیں آ رہے، کیوں نہیں آ رہے آپ؟ میرا کوئی پاکستان کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. میں بلوچستان کا باشندہ ہوں، میں بلوچستان جاؤں گا اور بلوچستان کے لیے کام کر رہا ہوں. میں کوئٹہ آ جائیں آپ، کوئٹہ بھی بلوچستان ہے، وہاں آ جائیں نا آپ. وقت آنے پہ آؤں گا، وقت آنے پہ وہاں پہ بھی آ جاؤں گا. وہ ہربیار صاحب کب وقت آئے گا؟ وہ جب وقت آئے گا تو پھر تبھی آؤں گا. آپ کو کسی نے روکا تو نہیں پاکستان آنے سے؟ میں پاکستان کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں، پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں مقبوضہ بلوچستان کا باشندہ ہوں اور میں اس کی آزادی کے لیے کام کر رہا ہوں، اور جب وقت آ گا تو میں تب وہاں آ جاؤں گا. اچھا، آپ کو کب اندازہ ہوا کہ بلوچستان مقبوضہ ہے اور اس کا پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں رہنا چاہیے اس کا اور ایک الگ ملک بننا چاہیے؟ کب آپ نے مجھے ہر وقت اس کا معلومات تھا. آپ نے آج سے اسٹرگل 12 سال پہلے شروع کی میرا خیال؟ نہیں، میں نے اسٹرگل بہت پہلے کی ہے. کبھی آپ نے شناختی کارڈ لیا ہو پاکستان کا؟ بالکل شناختی کارڈ لیا، آپ نے پاکستان کا پاسپورٹ استعمال کیا؟ پاسپورٹ بھی لیا. مقبوضہ سرزمین ہے. اب جو اسرائیل فلسطین کو ڈاکیومنٹس دے رہے ہیں تو فلسطین مقبوضہ تو نہیں، اس کا آکوپیشن تو ختم نہیں ہوگا، وہ ڈاکیومنٹس لے رہے ہیں اسرائیل کا. آپ نے کبھی کسی پاکستان کے سرکاری ادارے میں تعلیم حاصل کی ہو آپ نے کبھی؟ نہیں، میں نے تعلیم نہیں حاصل کی. میں اسکول میں تعلیم حاصل کی، سرکاری ادارے میں. اچھا، یہ جو زیارت میں قائداعظم کی ریزیڈنسی پر حملہ ہوا، جلا دیا گیا، وہاں پہ بی ایل اے کا جھنڈا لہرا دیا گیا، آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں ٹھیک کیا گیا تھا وہ؟ میں یہ کہتا ہوں کہ قائد اعظم نے جناح کا گھر نہیں تھا، وہ بلوچ یا پشتون کا سرزمین ہے، پشتونوں کا وہ گھر تھا، اور بلوچستان جو آج کہلا جاتا ہے انہی کا ہے. جناح کا زمین نہیں تھا، جناح کا گھر نہیں تھا. اور اگر آپ جناح کا بات کر رہے ہیں، وہ تو کل پرسوں میں نے کوئی پروگرام دیکھا آپ کا سریام، وہ تو دیکھ رہے جہاں پہ جناح کا قبر ہے وہاں پہ کیا مذاق ہوا ہو رہا ہے، نوجوان لوگ کیا گلچرے اڑا رہے ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں. وہاں کا سوچنا چاہیے کہ جہاں پہ ان کا قبر ہے وہاں پہ جو گلچرے پاکستان کے نوجوان کر رہے ہیں وہ عجیب لگتا ہے. یہ تو ان کا کوئی زمین نہیں تھا، ان کا کوئی کاغذات، وہ اونرشپ ڈاکیومنٹس کہاں پہ ہے؟ نہیں، قائد اعظم کی جو ریزیڈنسی تھی زیارت میں، اس کو جلا دینا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک کام؟ میں کہتا ہوں یہ ریزیڈنسی جناح کا نہیں تھا. یہ ریزیڈنسی جس کی بھی تھی اس کو جلا دینا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک کام تھا؟ میں اس پہ کوئی اپنا کامنٹ نہیں کروں گا، لیکن میں یہی سوچ رہا ہوں کہ وہ جیسے پاکستان اس کو اپنا بنا رہا ہے، یہ مقبوضہ بلوچستان میں ایک انگریزوں کا بنایا ہوا گھر تھا. اچھا، جس طرح بلوچستان کے اندر پاکستانی پرچموں کو جلایا جاتا ہے، جھنڈوں کو جلا دیا جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہو رہی ہے؟ میں کہتا ہوں پاکستانی پرچموں کو بلوچستان میں کوئی کام ہی نہیں ہے. نہیں، جلا دینا ٹھیک ہے؟ میں کہتا ہوں ان کا کام ہی نہیں، ان کو نکلنا چاہیے وہاں سے. آپ کا اپنا کوئی جھنڈا ہے؟ بالکل ہے. تو آپ لہرا دیں وہاں جا کے. بلوچستان کا جھنڈا لہرا ہے، ہر جگہ میں لہرا رہے ہوں. کون لہرا رہا ہے؟ بلوچ ہی لہرا رہے ہیں. کون بلوچ؟ سب بلوچ لہرا رہے. یہ تو جو بلوچ لہراتا ہے ان کو اسی لیے اٹھا کے وہ پکڑ کے اذیتیں دے کے مار کے روڈوں پہ پھینک رہے پرچمیں لہرانے کے لیے. تو آپ کا کیا خیال ہے، وہ پاکستان کے پرچم کو بلوچوں کو کوئی پسند ہے؟ بالکل ناپسند ہوگا. اچھا، جتنے پولیٹیشین ہیں بلوچستان میں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب غلط ہیں؟ ڈاکٹر عبد المالک بھی غلط ہے، حاصل بزنجو صاحب جو ہے وہ بھی غلط ہیں، اختر مینگل صاحب بھی غلط ہیں، بگٹی صاحب کے وہ صاحبزادے جو اسٹیٹ کو، ریاست کو مان رہے ہیں اور وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہیں، خیر بخش مری صاحب کے وہ صاحبزادے جو سسٹم کا حصہ ہیں وہ بھی غلط ہیں، سب غلط ہیں؟ غلط والا الفاظ میں نے استعمال نہیں کیا. میں کہتا ہوں ان کے اپنے پالیسی ہے، پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، وہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے.
باقی بلوچ قوم ہی فیصلہ کرے گا کون درست ہے کون غلط ہے. میں فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں, لیکن میں ان کی پالیسیوں سے کنونسڈ نہیں ہوں, ان کا پالیسیوں کو نہیں مانتا ہوں. یہ غلط پالیسی ہے کہ جو بلوچوں کے پہ قابض ہوئے ہیں ان کے ہاتھ بٹا رہے ہیں, یہ غلط ہے. اور اپنے کاز کے لیے اگر آپ کو لڑنا پڑا لڑیں گے, آپ کو سیاسی جدوجہد کرنی پڑی کریں گے, آپ کو جیل جانا پڑا آپ جائیں گے, سب کچھ کریں گے. اس سے ہم اپنے سوچ پہ بالکل گامزن ہیں. آزاد بلوچستان کے لیے بات کر رہے ہیں, ہم سب کچھ کر رہے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں. اور اگر فرض کیجئے کہ افغانستان کے اندر لوگ بیٹھ کے پاکستان کے اندر یا بلوچستان کے اندر اٹیک کر رہے ہیں, آپ ان کو درست سمجھتے ہیں؟ مجھے دیکھیں ایسے آپ نے کچھ فیکٹس نہیں بتائیں, آپ صرف بات کر رہے ہیں, اس پہ میں کچھ کومنٹس دے نہیں سکتا ہوں. کوئی فیکٹس بتائیں کہ کہاں. یہ تو پاکستانی انٹیلیجنس کا پروپیگنڈا جو آپ یہاں پہ آ کے بتائیں. افغانستان میں کوئی بلوچ آرگنائزیشن نہیں ہے. میں کہتا ہوں افغانستان میں 3 صوبے ہیں جو بلوچ جہاں رہتے ہیں, تو وہاں لاکھوں میں بلوچ ہیں. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے 3 صوبے ہیں جہاں بلوچ رہتے ہیں اکثریت میں. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے بلوچ کا تو ایک ہسٹوریکل تعلقات ہے افغانستان کے ساتھ. اچھا, یہ جو گیس کی پائپ لائنس وہاں پہ پھاڑ دی جاتی پمپ لگا کے, آپ سمجھتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے؟ وہ جو کوئی کر رہا ہے اپنے سیلف ڈیفنس میں کر رہا ہے, اپنے زمین کے دفاع میں کر رہا ہے. نہیں, گیس کی پائپ لائن تو نہیں لڑ رہی کسی کے ساتھ, لیکن وہاں تو ڈیفنس کی گیس کوئی کی ایشو پائپ نہیں. لائن سے چوری ہو رہی ہے, گیس چوری ہو رہا ہے بلوچستان سے. گیس کون چوری کر رہا ہے؟ پنجاب چوری کر رہا ہے, پاکستان چوری کر رہا ہے. البیار صاحب, یہ بتائیے گا کہ امریکہ ہے, برطانیہ ہے, وہ تو آپ کے کاز کو تسلیم نہیں کر رہا ہے. نہ امریکہ سپورٹ کر رہا ہے آپ کو, نہ برطانیہ سپورٹ کر رہا ہے, نہ یو این آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, نہ دنیا کی اور انٹرنیشنل کمیونٹی جس کو کہا جاتا ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہی. تو دنیا بھی آپ کو نہیں مان رہی, لیکن آپ کا اس کے باوجود اصرار ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی بلوچستان کو آزاد کر لیں گے. تو کیسے کریں گے؟ خود سٹرگل نہیں کر رہے آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی, پھر بھی آپ ہوپ فل ہیں, ابھی تو آپ کے اندر امید ہے ابھی تک. بالکل, غلامی کے خلاف ہر وقت اپنا امید رکھنا چاہیے. غلامی کو قبول کرنا وہ خود ایک سرنڈر ہے, بڑا سرنڈر ہے. غلامی ہم نہیں قبول کریں گے, چاہے امریکہ سپورٹ نہیں کرے, یہ ملک سپورٹ نہیں کرے, یو این سپورٹ. ہمارا اپنا ایک سوچ ہے, ہمارے سرزمین پہ آگ برس رہا ہے, تو اسی لیے ہمیں اپنا سوچ یہ کرنا ہے کہ ہمیں آزادی کے لیے جتنا کوشش ہے, جتنا توانائی ہے, اس کو استعمال کریں آزادی کے لیے. تو آپ کو غلام بنانے والے لوگوں میں حاضل پنجیجو صاحب بھی شامل ہیں, ڈاکٹر عبد المالک صاحب بھی شامل ہیں, اختر مینگل صاحب بھی شامل ہیں, چنگیز مری صاحب بھی شامل ہیں, سب لوگ شامل ہیں. جناح بھی شامل ہے, نواز شریف بھی شامل ہے, باقی پنجاب بھی شامل ہے, سب ہے. اگر آپ کو عام معافی دے دی جائے آپ کے تمام ورکرز کو, تمام ساتھیوں کو, بی ایل اے کو, بی آر اے کو اور ہربیار مری کو, تبھی پاکستان کو تسلیم نہیں کریں گے, تبھی آپ پاکستان نہیں آئیں گے؟ معافی ہم سے وہ مانگے, بلوچ قوم سے معافی مانگے, ہمیں کیا معافی دیں گے؟ ہمارے سرزمین پہ قبضہ کیا, ہم نے معافی دیں گے بلوچوں کو؟ بلوچ ان کو وعدے معاف کریں, ہم سے معافی مانگے. ہمارے بھائیوں کو بہنوں کو انہوں نے اٹھا کے زندان میں بند کیا. کتنے لوگ ہیں جیل میں؟ ہزاروں میں جی. آپ کے پاس جیل میں نہیں ہے, ہمارے ساتھ فہرست ہے, یو این کو بھی دیا گیا, ماما قدیر نے بھی اس دن یو این کو دیا, اور ہمارے ساتھ فہرست بہت ہے. لیکن اس میں ہربیار صاحب دیکھیے نا, ایک ماما قدیر بھی تو ہے, 72 سال کی عمر میں وہاں پہ اسٹرگل کر رہا ہے, اور آپ جوان ہونے کے باوجود اتنے خوبصورت آدمی ہیں, جوان ہیں آپ, اور آپ خود لندن بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ ماما قدیر کی تحریک کا حصہ کیوں نہیں بنتے وہاں جا؟ میں ماما قدیر کا تحریک کا حصہ ہی ہوں, میں بھی ایک حصہ ہوں اس کا. سب وہاں جا نہیں سکتے, سب یہاں نہیں آ سکتے, سب تحریک سب, لیکن اسی ایک ہی تحریک کا, ایک ہی کاروان کا حصہ ہے. ہربیار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ سے مل کے بہت خوشی. فرصت آپ نے ہربیار مری صاحب کی گفتگو سنی, ہو سکتا ہے آپ کو ان کے نقطہ نظر سے اختلاف ہو, لیکن اس کے باوجود ان کا ایک نقطہ نظر ہے, اور آج کے آزاد دنیا میں ہر شخص کو اپنا نقطہ نظر رکھنے کی اور اس کو بیان کرنے کی آزادی حاصل ہے. ان کی آزادی کی ہم قدر کرتے ہیں, لیکن ساتھ ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری آزادی کی بھی قدر کریں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.